پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی یا نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کا بھی شمار ہے۔ ماہ رمضان بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ احادیث میں رمضان الکریم کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہیں۔ احادیث کے مطابق رمضان کے 3 عشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں آخری عشرہ کے فضائل اور بھی زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت و اطاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ اضافہ کرتے تھے۔ احادیث میں ذکر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اس مفہوم کی احادیث مروی ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات دیگر ایام کے مقابلے میں بڑھ جاتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہمیشہ سے ہی تھا، لیکن رمضان کریم میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے۔ یہ مضمون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک دوسری روایت سے اور زیادہ واضح ہوتا ہے۔ وہ بیان فرماتی ہے، مجھے یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید پڑھا ہو یا پھر صبح تک عبادت ہی کرتے رہے ہوں یا رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مکمل مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ دوسرا خصوصی معمول جس کا ذکر حدیث شریف میں ہے وہ ہے اپنے اہل خانہ کو رات میں عبادت کے لیے جگانا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو سارا سال ہی جگایا کرتے تھے، لہٰذا رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ جگانے کا ذکر صاف مطلب یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گھر والوں کو باقی سارے سال کی بنسبت جگانے کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔
پیارے بھائیوں، اس مہینے میں اور اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ اعتکاف مسجد میں بنیت عبادت قیام رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ایک اور خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان شریف میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ آخری عشرے کا اعتکاف یعنی مسجد میں عبادت کی نیت سے قیام سنت علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف مسجد کا حق ہے اور پورے محلے والوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان کا کوئی فرد مسجد میں ان دنوں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسنون ہے کہ وہ طاعات میں مشغول رہے اور کسی شدید طبعی یا شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے ہرگز باہر نہ نکلے۔ اعتکاف کی حقیقت خالق ارض و سما اور مالک الملک کے دربار عالی میں پڑ جانے کا نام ہے۔ اعتکاف عاجزی اور عبادات سے اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اعتکاف دراصل انسان کی اپنی عاجزی کا اظہار اور اللہ کی کبریائی اور اس کے سامنے خود سپردگی کا اعلان ہے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لیے فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں تفصیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور ہم نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو جس کی تلاش ہے وہ آگے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا اور ہم نے بھی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ مطلوبہ رات ابھی آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ کے لیے کھڑے ہو کر فرمایا، جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرے۔ مجھے شب قدر دکھائی گئی جسے بعد میں بلا دیا گیا۔ یاد رکھو، لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اس رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیائے انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورہ نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا، ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ سراسر سلامتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اس کو مبارک رات کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر اور تعظیم والی رات، یعنی ان خصوصیتوں اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جلالت و منزلت و مقام و مرتبہ کی بنا پر اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت قدر و منزلت ہے۔ شب قدر کی فضیلت شمار آیات و حدیث سے ثابت ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات محدثین و علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر سے متعلق روایات کثرت سے مروی ہے، اور ان کے کچھ مجموعہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے، اور طاق راتوں میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جبکہ 27ویں رات میں اور زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایا مصلحت و حکمت سے شب قدر کو مخفی رکھا ہے۔ اس کو مخفی رکھنے میں شاید ہماری طلب اور ذوق جستجو کا امتحان مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت سے اور صدق دل سے کوشش کرے، چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز وہ محروم نہیں رہے گا۔ اہل ذوق کے یہاں تو سارا معاملہ ذوق طلب اور شوق جستجو ہی کا ہے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے سارے مہینے کی قدر و منزلت، رحمتوں، برکتوں اور فضیلوں سے ہم سارے مسلمان بخوبی واقف ہیں۔ رمضان الکریم کے پورے مہینے کی ہر عشرے کی اپنی فضیلت اور برکات ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس بابرکت مہینے کی سارے فیوز سے فیضیاب فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ہماری ساری مشکلیں اپنی قدرت سے آسان فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کی پورے روزے صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق دے۔ پیارے دوستوں، اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔